السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید، لفظ اللہ کے کیا معنی ہیں؟ لفظ اللہ، جواب، اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہیں۔ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہے۔ اب ہر ایک کی تفصیل نیچے دیں گے۔ واجب الوجود کے کیا معنی؟ واجب الوجود ایسی ہستی کو کہتے ہیں یا ایسی موجود شے کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی موجود ہونا واجب یعنی ضروری ہو اور اس کا عدم یعنی نہ ہونا محال ہو۔ کتابوں میں یہ جو ایسا 1 نمبر جیسا یہاں لکھا ہوا ہے، ایسا کسی جملے کے آگے ایسا اگر نمبر لکھا ہوا تو اس کے نیچے حاشیہ ہوتا ہے، اس کو حاشیہ بولتے ہیں۔ یہ جو یہاں پر ہے یہ اس کو بولتے ہیں حاشیہ۔ تو نمبر لکھ کے کوئی اس کی تفسیر تشریح کوئی وضاحت کرنا ہے تو اس کو سائڈ میں وضاحت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حاشیے میں کیا لکھا ہے؟ موجود نہ ہونا۔ تو اور اس کا عدم یعنی اس کا نہ ہونا، موجود نہ ہونا محال ہو۔ محال ہو مطلب ناممکن ہو۔ تو اللہ واجب الوجود ہے یعنی جس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر دنیا کیسے چل رہی؟ اچھا، پھر آگے فرما رہے ہیں جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ایک صفت ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ انتہا۔ یعنی سب سے پہلے کون؟ اس سے پہلے کون؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تمہارے ابا کو کس نے پیدا کیا، ابا کے بعد دادا کو کس نے پیدا کیا، پھر من خلق آدم، آدم کو کس نے پیدا کیا، پھر آدم کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کے بعد شیطان ایک دم سے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو اللہ خالق کائنات ہے، خالق ناس ہے، خالق دنیا ہے۔ اللہ ایسے خالق ہیں اور اللہ ایسے ہیں کہ اللہ کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر آ کر شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، حضور نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب اس کے آگے وسوسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوئی ایک سپر طاقت کو ماننا ضروری ہے جو اس پوری نظام کائنات کو سنبھال رہی ہے، اور اسی سپر طاقت کا نام اللہ ہے جو اس پوری کائنات کو سنبھال رہی ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے۔ اسی کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ سپریم بیم یعنی جو کائنات کو چلا رہی ہے اور ایسی طاقت جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے، وہ ہونا ضروری ہے۔ بغیر کنٹرول کرے کہ کوئی چیز نہیں چلتی، دنیا کا قاعدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو ہم اسی دنیا کے قاعدے کی حد تک بس اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہے، کیسے ہیں اللہ ہیں جیسے بھی ہیں، لیسا کمثلہ شیء، نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ انتہا ہے، اور کسی وقت اس کی نیستی نہ ہو سکے گی، کسی وقت اس کی نیستی نہ ہو سکے گی۔ اچھا، دنیا خود بخود نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا میں ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ تو جو دنیا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، کوئی نہ ہر کوئی ایک دوسرے سے لگے بندے، ہر کوئی محتاج نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو جب سمجھایا تو کیسے سمجھایا؟ ایسے ہی سمجھایا کہ بھئی چاند میرا رب ہے۔ پھر کہا کہ چاند ڈوبنے والا ہے، تو چاند کو کنٹرول کرنے والا کوئی اور ہے۔ چاند خود بخود نہیں ہو رہا، آٹومیٹک نہیں ہو رہا۔ چاند، سورج، پھر کہا کہ سورج میرا رب ہے، ستارے میرا رب ہے، پھر کہا کہ یہ بھی ڈوب رہے اور ڈوبنے والوں کو میں رب نہیں بنا سکتا۔ تو جب یہ چیزیں خود غائب ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں کبھی نکل بھی رہی ہیں اور غائب بھی ہو رہی ہیں، تو اس کو نکالنے والا اور غائب کرنے والا کون ہے؟ تو یہ دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر، یہ دنیا آٹومیٹک اور خود بخود نہیں ہے، کیونکہ اس
یہ دنیا کے اندر یہی اصول ہے کہ اس کو کوئی چلانے والا ہونا ضروری ہے، خود بخود کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مناظرہ مشہور ہے کہ ایک آدمی ملحد ایتھیسٹ جو ہے آیا اور اس نے بادشاہ کے پاس میں اس وقت کے اعلان کیا کہ میرے پاس چند سوالات ہے، ان سوالات کا جو جواب دے گا کوئی، اچھا ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے جو ہے چیلنج کیا، پوری مملکت میں اس نے چیلنج کیا۔ جب اس نے چیلنج کیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا گیا اور انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، اس کو کہہ دو کہ میں اس کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو اس کے سوالات وغیرہ بہرحال پہلے سے بھی مشہور تھے اور پہلے سے بھی معلوم تھے اس کے سوالات جوابات۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے ٹھیک ہے ٹائم مقرر کر لیا کہ فلاں وقت میں فلاں ہم آئیں گے اور بات ہوگی بادشاہ کے دربار میں، اور پورے لوگ جمع ہوں گے۔ سب لوگ جمع ہو گئے، وہ بھی آ گیا، وہ ملحد ایتھیسٹ جو تھا وہ بھی آ گیا۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے ہی نہیں۔ کتنی دیر ہو گئی؟ بہت دیر ہو گئی، کافی، جو وقت مقرر تھا اس سے بھی کئی زیادہ دیر ہو گئی، ساری دیر ہو گئی۔ تو وہ اپنی بغلیں بجانے لگا کہ ارے بھائی ماں، یہ تو ہار گئے اور یہ تو بھاگ گئے اور ان کو تو کوئی وہی نہیں ہے۔ اور اپنے لوگ جو تھے، ان کے اپنے جو لوگ تھے وہ بھی جو ہے یہ کہنے لگے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے، ان کو ماننے والے، انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ بھائی شاید وہ ڈر گئے اور بھاگ گئے، ان کے سوالات کو جواب نہیں دے سک رہے۔ اس طریقے سے وسوسے اور گمان سب کو آنے لگے۔ پھر بہت کافی دیر کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور آنے کے بعد میں کہا کہ دراصل میں وقت پر آ جاتا تھا، لیکن میرے راستے میں ایک دریا تھا، ایک ندی تھی، اور اس دریا کو پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہوا یہ کہ ایک درخت جو درمیان میں، دریا کے درمیان میں تھا، وہ درخت کٹا اور اس کے چکلے بنے اور اس کے اندر کیلیں خود بخود ڈھکیں، اور پھر اس کے بعد میں چپو اس کے اندر خود بخود آیا، اور پھر جیسے ہی میں اس کو میری طرف آتے ہوئے دیکھا تو میں خوش ہوا، اور پھر میں اس کے اندر بیٹھا، اور پھر بیٹھ کر میں جو ہے اس کے اندر بیٹھ کر چپو کو میں چلانا چاہا تو دیکھا کہ چپو خود بخود چل رہا ہے، اور چپو میں اسی کشتی میں جو ہے بیٹھ کر یہاں تک پہنچا ہوں اور یہاں تک آپ کے پاس میں آیا ہوں۔ کافی دیر ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو پورا مجمع کھلکھلا کے ہنسنے لگا، وہ ملحد جو تھا اس نے بھی ہنسنے لگا کہ یہ بڈھا سٹیا گیا ہے اور کیسے کیسے باتیں کر رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ او بے وقوف، جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، کشتی کے اندر کیلیں خود بخود نہیں ٹھک سکتی، ایک معمولی کشتی خود بخود چل نہیں سکتی، تو پوری دنیا کا نظام، پوری کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، عظیم طاقت ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہی ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ انتہا، اور کسی وقت اس کی نیستی نہ ہو سکے گی۔ کسی وقت اس کی نیستی یعنی اس کا ختم ہونا، کسی وقت اس کا فنا ہونا، کیونکہ جو خود بخود ہے اس کو کوئی فنا بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کسی اور کی تابع نہیں ہے، وہ خود بخود موجود ہوگا۔ کیونکہ جو چیز کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے پیدا ہو اور وجود میں آئے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ جو کسی کے پیدا کرنے سے آئے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی، کیونکہ بھائی آپ کوئی چیز پیدا کرنے، کوئی پیدا کیا اس کو، کوئی اس کو پیدا کیا، تو مطلب پیدا کیا کا مطلب پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا کا مطلب آپ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ پہلے جب آپ نہیں تھے تو کیا نہیں چل رہا تھا؟ سب کچھ چل رہا تھا۔ تو کتنا بھی پہلے چلے جاؤ، سب پہلوں کا پہلا، سب پہلوں کا پہلا الاول اللہ کی ذات ہے۔ ایک منٹ،
جی وہ خود بخود موجود ہوگا، کیونکہ جو چیز، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی چیز کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہو تو پیدا کیا گیا تو وہ بعد میں ہوا، اس سے پہلے کوئی پیدا کرنے والا تو ہے، تو جو پیدا کرنے سے جو بعد میں آیا وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پہلے موجود نہیں تھا تو اس کا موجود ہونا ضروری نہیں تھا، وہ بعد میں آیا۔ تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایسا آپ پیچھے چلے جائیں تو پھر ایک عظیم طاقت کا ہونا ایسا ضروری ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہ ہو، جس اور جو کس اپنے پیدا ہونے میں کسی کا محتاج نہ، اور وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ بس اسلامی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس کے سوا عالم کی کوئی چیز واجب الوجود نہیں ہے۔ صفات کمالیہ کے کیا معنی؟ جواب، خدا تعالیٰ چونکہ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود کا اپنی ذات میں کامل ہونا ضروری ہے، تو اس کمال ذاتی کے لیے جن صفتوں کا اس میں ہونا ضروری ہے وہ سب اس کے لیے ثابت ہیں، انہی صفتوں کو صفات کمالیہ کہتے ہیں۔ اپنی ذات میں کامل ہونا ضروری ہے، یعنی مکمل ہونا، تمام خوبیوں کا مالک ہونا، تمام خوبیوں کا مالک ہونا، ہر چیز پہ اس کو قدرت ہونا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہونا، ہر چیز کو جاننے والا ہونا، ہر چیز کو زندہ کرنے والا، زندگی دینے والا، قائم رکھنے والا ہونا۔ الحی القیوم یہ اللہ کی صفت ہے، جس کے معنی زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، زندگی کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو اس کمال ذات جو سننے والا ہو، دیکھنے والا ہو، ہر چیز، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہو، یہ سب وہ کمالات ہیں کہ جو واجب الوجود میں وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ پچھلی تعلیم الاسلام کے حصے میں آپ نے خدا تعالیٰ کے بارے میں ہمارے عقیدے پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ آ گئے تھے مختصر چیزیں کہ اللہ کے بارے میں ہمیں کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ دوبارہ اس کو پڑھ لیں۔ تو اس کمال ذاتی کے لیے جن صفتوں کا اس میں ہونا ضروری ہے وہ سب اس کے لیے ثابت ہے، انہی صفتوں کو صفات کمالیہ کہتے ہیں۔ اللہ کے جو نام ہیں یہ بھی صفات ہیں۔ سوال، جو چیز ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسی شے کو قدیم کہتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس قدیم اردو میں بولتے ہیں، جو ایسی چیز کو بولتے ہیں کہ قدیم یعنی پرانی چیز کو بولتے ہیں ہمارے پاس اردو میں، لیکن عربی کے اندر اور متکلمین کی اصطلاح میں، یعنی متکلمین کا مطلب ہے ایسے علماء اکرام پچھلے زمانے میں اللہ نے پیدا کیے تھے باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے، جو باطل اپنی ہلو تو قدیم عربی میں متکلمین کی اصطلاح میں، متکلمین کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں متکلمین کہ گزشتہ زمانوں میں جو فتنے اٹھے تھے، معتزلہ، خوارج، معطلہ، مشبہہ، کرامیہ، جہمیہ، سوفسطائیہ، مجسمہ، یہ پچھلے زمانے کے کچھ باطل اور گمراہ، مرجیہ، قدریہ، تو یہ سب پچھلے زمانے کے گمراہ فرقے تھے۔ تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایسے علماء کو پیدا کیا، جو علماء نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو ان کی زبان میں جواب دیا، یعنی ان کی جو اپنی یونانی اصطلاحات تھی، یونانی فلسفے کا اس وقت میں دور تھا، اور جو ان کی اپنی اصطلاحات تھی، اور انہوں نے جدید علوم جو ہے نکالے تھے، نئے نئے علوم نکالے تھے، اور اپنے ذہن سے انہوں نے کچھ اصطلاحات قائم کی تھی،
ایسی ایسی ٹرمنالوجیز اصطلاح قائم کی تھی کہ جس سے وہ دنیا کی چیزوں کو بھی ثابت کرتے کرتے دین کی چیزوں کو بھی انہوں نے ثابت کرنا شروع کر دیا. تو ان کو ان کی زبان میں اس وقت میں جو جواب دینے والے تھے ان کو متکلمین کہا جاتا تھا. اس میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر نام ہے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں. تو ان کا مقابلہ کیا گیا. تو اسی اصطلاح میں سے ایک اصطلاح ہے قدیم. قدیم کہتے ہیں ایسی شے کو کہ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے اور حادث نہ ہو. یعنی حادث قدیم کے مقابلے میں آتا ہے حادث. حادث مطلب جو نئی چیز، جو پرانی نہ ہو، نئی چیز ہو اور جو کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہو. تو اب اصول یہ ہے کہ کل حادث فانی، کہ ہر نئی اور پیدا ہونے والی اور ہر حادثے میں آنے والی چیز، نئی آنے والی چیز، پیدا ہونے والی چیز جو ہے وہ فنا بھی ہونے والی، اس کو فنا بھی لاحق ہوگی. اور جو چیز حادث نہ ہو یعنی قدیم ہو وہ چیز فنا نہیں ہو سکتی، اور جو چیز حادث ہو وہ فنا ہو سکتی ہے. تو یہ پوری کائنات حادث ہے. العالم حادث، پوری کائنات حادث ہے. یعنی اس کو کسی پیدا کرنے والے نے، کسی بنانے والے نے اس کو وجود میں لایا. پہلے نہیں تھی، بعد میں یہ دنیا آئی ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے. تبھی تو اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور پھر ان کی اصطلاح ہے متکلمین کی، علم کلام والوں کی، کہ کلو متغیر حادث، کہ ہر تبدیل ہونے والی چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی، ہر تبدیل ہونے والی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. ہر تبدیل ہونے والی چیز وہ نہیں ہوتی ہے. تو العالم متغیر، دنیا جو ہے وہ تبدیل ہونے والی ہے. وکل متغیر حادث، اور ہر تبدیل ہونے والی چیز یہ فنا بھی ہو جاتی ہے، ختم ہونے والی. ہر تبدیل ہونے والی چیز یعنی تبدیلی ہو رہی ہے اس کے اندر، تو وہ ختم بھی ہونے والی ہے، فنا بھی ہونے والی ہے. تو اب ثابت ہوتا ہے کہ یہ دنیا بھی فنا ہونے والی اور یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے. تو پھر دنیا کو جب دنیا پوری کائنات پوری حادث ہوئی تو پھر قدیم کون ہے؟ یعنی ایسا کون ہے کہ جو اس کو وجود میں لا رہا ہے؟ تو قدیم صرف اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات یہ قدیم ہے. اس کے سوا کوئی چیز قدیم نہیں ہے. تو خیر یہ بہت ساری عقائد کی کتابوں میں اور بھی تفصیلات ہے، تھوڑی سی مختصر میں نے بتا دی یہاں پر. خدا تعالیٰ کے سوا اور کیا چیزیں قدیم ہیں؟ خدا تعالیٰ اور اس کی تمام صفات قدیم ہیں. خدا تعالیٰ اور اس کی تمام صفات قدیم ہیں، ان کے سوا اور کوئی چیز قدیم نہیں ہے. سوال: جب خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی چیز ہمیشہ سے موجود نہیں تھی تو خدا تعالیٰ نے آسمان اور زمین تمام چیزیں کیسے بنائیں؟ جواب: خدا تعالیٰ نے تمام عالم کو اپنے حکم اور اپنی قدرت سے پیدا کر دیا. اپنے حکم اور اپنی قدرت سے، کن فیکون، یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ کا حکم ہے، کن فیکون. اسے عالم کے بنانے اور آسمان اور زمین پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ بھی عالم کو پیدا کرنے میں کسی چیز کا محتاج ہوتا تو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا. یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود اپنے کسی کام میں دوسرے شخص یا دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا. تو واجب الوجود اس کو بھی کہتے ہیں. ایک تو قدیم ہو، واجب الوجود ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، اور اس کا نہ ہونا محال ہو، اور وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور اپنے کسی کام میں بھی کسی اور کا محتاج نہ ہو. اس کو واجب الوجود کہتے ہیں. خدا تعالیٰ کی صفات کمالیہ کیا ہے؟ جواب: وحدت، قدم یا وجوب وجود. یہ واجب الوجود کو ہی قدم یعنی قدیم ہونا، اسی کو قدم کہہ رہے ہیں. وحدت یعنی یکتا ہونا، قدم یا وجوب وجود. حیات یعنی زندہ. قدرت، قدرت والا ہے. علم، علم والا ہے. ارادہ یعنی اس کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ ہی اس کا فعل ہے. کن، اس کا ارادہ کرنا ہی اس کا حکم ہے. سمع یعنی سننا. بصر دیکھنا. کلام اللہ کا کلام یہ، اور خلق پیدا کرنا، تکوین وغیرہ. اب یہ ایک ایک صفات کی ہر ایک کی جو ہے تشریحات یہاں سے کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے.
کل ممکن ہوا تو کل پڑھ لیں گے، شاید کل میں کہیں جاؤں گا یا پھر اگر نہیں گیا تو پڑھ لیں گے کل انشاءاللہ۔ ہے اللہ۔ جی آپ لوگوں کا کوئی؟ وعلیکم السلام۔ عزیر نہیں آئے بلکہ ان کے گھر سے فون آیا، چھوڑ دیا تو دیا تھا نا 8:30 کچھ۔